آج ہم گوشت کے موضوع پر پڑھیں گے کہ انسانی جسم کو کتنا گوشت کھانا چاہیے، کون سا گوشت کھانا چاہیے اور کس وقت کھانا چاہیے۔ اس بارے میں بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں جی کہ سر جی گوشت کے اوپر ویڈیوز بنائیں اور یہ بھی بتائیں کہ کون سا گوشت کس مزاج کا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ورلڈ۔ تو دوستو بات یہ ہے جی کہ انسان ایک حیوان ہے اور حیوانی غذا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور حیوانی غذا ہی ہماری جسم کی حرارت، جوش، جذبہ اور جوانی اور صحت کو قائم رکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس گوشت کا کیا مزاج ہے۔ تو دوستو گوشت کو ہم 3 مزاجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر مزاج آتا ہے جی عضلاتی، کہ گوشت کا جو ذاتی مزاج ہے وہ عضلاتی ہے۔ اس میں پروٹین وافر مقدار میں پائی جاتی ہے اور اخلاط کے حساب سے دیکھیں تو خلط سودا اس میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہ دل کو تقویت فراہم کرتا ہے، پروٹین کا خزانہ ہے۔ تو پہلے نمبر پر دیکھ لیں جی کہ گوشت کئی قسم کا ہوتا ہے۔ بڑے جانوروں کا ہوتا ہے جیسے بھینس ہو گئی، گائے ہو گئی۔ اس کے علاوہ چھوٹے جانوروں کا گوشت آتا ہے، دمبا ہو گیا، بکرا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پرندوں کا گوشت آتا ہے، تتر ہو گیا، بٹیر ہو گیا، اس کے بعد مرغی ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد گوشت کا نمبر آتا ہے جی اونٹ کا گوشت ہو گیا، خرگوش کا گوشت ہو گیا۔ پھر ان جانوروں کے گوشت کے مختلف حصے آ جاتے ہیں، جیسے دماغ یعنی مغز کسی جانور کا اور پائے، ان میں چونکہ لیسدار رطوبت زیادہ پائی جاتی ہے تو یہ جو گوشت کے حصے ہیں جیسے مغز ہو گیا اور سری پائے ہو گئے تو یہ دماغ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ تو دوستو گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، مچھلی ہو گئی، اس کا جو مزاج ہے وہ ہے جی عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غدی، اور یہ جسم میں پروٹین کو بڑھاتے ہیں اور ہمارے دل کو تقویت فراہم کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کا مزاج عضلاتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ گوشت کھانا چاہیے حالت صحت میں۔ اور اگر حالت مرض میں ان کا عضلاتی مزاج بگڑ گیا ہے تو پھر ان جانوروں کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب بات یہ ہے جی کہ جن جانوروں کا مزاج عضلاتی ہے تو ان کا گوشت کب کھانا چاہیے۔ تو دوستو طب کے اصولوں کے مطابق وہ گوشت جس کا مزاج عضلاتی ہے جیسے گائے، بھینس، مچھلی، تو ان کو ہمیشہ صبح کے وقت کھانا چاہیے، ناشتے کے وقت کھانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے جی کہ چھوٹے جانوروں کا گوشت جس میں دمبا ہے، بکرا ہے، مرغی ہے، پرندے ہو گئے۔ اچھا، اس میں جو مرغی ہے یہ برائلر سے الگ ہے۔ برائلر مرغی اس مزاج میں نہیں آتی، برائلر مرغی قدرتی غذا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ برائلر مرغی جو ہے وہ اس گوشت میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ برائلر مرغی جب بھی کھائیں گے وہ ہمارے جسم میں فاسد اخلاط ہی پیدا کرے گی اور بیماری کا سبب بنے گی، تو برائلر مرغی قدرتی غذا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو گوشت ہے چھوٹے پرندوں کا، اس کا بکرے کا، چھترے کا، تو اس کا جو مزاج ہوتا ہے یہ اپنے اندر صفرا کا وافر خزانہ رکھتا ہے اور جگر کو قوت فراہم کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کا مزاج صفراوی ہے حالت صحت کا، ان کو یہ گوشت کھانا چاہیے۔ البتہ اگر صفراوی مزاج غیر طبعی ہو گیا ہے، حالت مرض میں ہے، تو پھر ایسے مریضوں کو صفراوی جانوروں کا، صفراوی مزاج کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صفراوی مزاج کا جو گوشت ہے وہ کب کھانا چاہیے۔ دوستو صفراوی مزاج کا جو گوشت ہے یہ ہمیشہ رات کے اوقات میں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔
تو सफरावी मिजाज का गोश्त हमेशा रात को खाना चाहिए और खाना खाने के बाद कम अज़ कम आधा घंटा वाक वर्जिश लाजमी करनी चाहिए, वरना यही गोश्त जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ये आपके लिए नुकसान का सबब बन जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे मिजाज के गोश्त की तरफ, जिनमें ऊँट का गोश्त आ जाता है, खरगोश का गोश्त आ जाता है, जानवरों का मग़ज़ आ जाता है, सरी पाए आ जाते हैं। तो ये अपने अंदर रतूबत भी रखते हैं, लेसदार मवाद भी रखते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट भी रखते हैं और दिमाग को क़ुव्वत भी फराहम करते हैं। तो ऐसे मिजाज का जो गोश्त है वो कब खाना चाहिए? तो ऐसे मिजाज का गोश्त आसाबी मिजाज के लोगों को खाना चाहिए, लेकिन अगर आसाबी मिजाज गैर तबई हो गया है, हालत मर्ज़ का हो गया है, तो फिर ऐसे लोगों को ये गोश्त नहीं खाना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि आसाबी यानी ये जो गोश्त है, सरी पाए हो गए, मग़ज़ हो गया, खरगोश का गोश्त हो गया, ऊँट का गोश्त हो गया, ये कब खाना चाहिए? तो ऐसा गोश्त हमेशा दोपहर के वक्त खाना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरतीब से आप इस मिजाज के हिसाब से गोश्त खा सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि गोश्त एक हफ़्ते में कितने बार खाना चाहिए? अब चूँकि इंसान भी एक हैवान है और हैवानी ग़िज़ाएँ उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो कम अज़ कम हफ़्ते में 3 दिन जो है वो गोश्त खाना चाहिए। और अगर आप के जिसमें कोई मसला है, कोई मर्ज़ है, तो आप जब भी गोश्त खाएं तो इसमें कोई ना कोई सब्ज़ी मिला लिया करें। ठीक है जी। तो इस हिसाब से जब आप गोश्त खाएंगे तो खाया जाने वाला गोश्त न सिर्फ हज़म होगा, आपके जिस्म को ताकत देगा, साले अखलाक पैदा करेगा और जिस्म में कोई मर्ज़ भी पैदा नहीं